السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن اور آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن اور آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر دونوں جہانوں کا مہربان اور رحمت والا بنا کر. تو آپ علیہ السلام کی ذات گرامی یہ دونوں جہان کے لیے رحمت ہے. چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تمام انسانیت کے لیے آپ کی پیغامات اور آپ کی تعلیمات ہیں. ایک آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے انسانیت سے اور انسانیت کو یہ بات بتلا دیجئے کہ میں تم سبوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا. تو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی یہ ساری انسانیت کے لیے رسول ہے، ساری انسانیت کے لیے نبی ہے، اور آپ کے پیغامات اور آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اس لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی آپ غیر مسلموں میں یہ تعارف کرائیے کہ محمد صرف ہمارے نبی نہیں ہے، وہ ساری انسانیت کے نبی ہے، وہ آپ کے بھی نبی ہے، آپ کے بھی رسول ہے. ان کے پیغامات جیسے ہمارے لیے ہے، ان کی تعلیمات جیسے ہمارے لیے ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے. اور نبی علیہ السلام نے جو پیغامات اور جو تعلیمات دی ہے، آپ اگر تاریخی اعتبار سے یا آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت کی ہمدردی کے لیے، انسانیت کی محبت کے لیے اور بھائی چارگی کے لیے جو پیغامات ہے وہ رد روشن کی طرح آیا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے: الخلق عیال اللہ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ يُحْسِنُ إِلَىٰ عَيَالِهِ. اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے جو انسانیت کے لیے ہے. فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یاد رکھیے اس میں مخلوق کا لفظ استعمال ہے، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا صرف، بلکہ فرمایا ساری انسانیت، اس میں مسلم اور غیر مسلم تمام شامل ہے. فرمایا کہ سب اللہ کے ایک کنبہ ہے. اور فرمایا کہ احب الخلق الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ہمدردی کا معاملہ کرے، غمخواری کا معاملہ کرے. نبی علیہ السلام نے انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ محبت کے ساتھ رہے، امن سلامتی کے ساتھ رہے.
ظلم و زیادتی سے بچے اور بھائی چارگی کے ساتھ کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ نبی علیہ السلام کہ آپ اخلاق دیکھیے، آپ کی تعلیمات دیکھیے، آپ کے پیغامات دیکھیے، آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں ملیں گی۔ ایک واقعے کے ذریعے سے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ایک مختصر سا واقعہ ہے اور ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بے شمار عبرت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک صحابی رسول کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے درخت سے ایک شاخ توڑی اور اس کی 2 مسواک بنائی۔ ایک مسواک سیدھی تھی اور اچھی بھی تھی، دوسری مسواک ذرا ٹیڑھی تھی اور کھردری تھی۔ نبی علیہ السلام نے اچھی مسواک وہ صحابی رسول کو اپنے ساتھی کو دی اور جو ٹیڑھی اور کھردری مسواک تھی وہ خود رکھی۔ وہ صحابی رسول نے یہ کہا کہ آپ یہ اچھی مسواک لے لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہوں وہ بہت بہتر ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے اس عمل سے یہ بتلایا ہے، اور نبی علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ بات واضح ہو گئی، حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے کہ ایک لکڑی، ایک مسواک ہے، اس کا کھردرا پن ہے اور اس کا ایک اچھی مسواک ہے۔ آپ نے جو ہے اچھی مسواک اس ساتھی کو دی اور خود ٹیڑھی مسواک ہے۔ یہ بتلا دیا گیا، اس واقعے کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے تعلق سے ذہن میں ان کے یہ بات تھی کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کا خیال رکھتے تھے۔ آپ دوسرا واقعہ دیکھیے کہ ایک بدو، ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، استنجا کرنے لگا۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، ایک پاک جگہ ہے، وہاں پر یہ استنجا اور پیشاب کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کو روک دیا کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تعمیلاً صحابہ رک گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ استنجا کر چکا، پیشاب کر چکا، تب اس کو بلایا اور اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، پاک جگہ ہے، اس کو ناپاک نہیں کیا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اتنا خیال رکھا ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کی نظر جو تھی وہ بڑی امتیاز والی نظر تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دوست کی نظر سے دیکھا، کسی کو دشمن کی نظر سے دیکھا، تعصب بھری نظر نہیں ہوا کرتی تھی۔ سب کے ساتھ ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی اور محبت کا پیغام ہوا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عیسائی وفد بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب ان کی عبادت کا موقع ہوتا، نبی علیہ السلام فرماتے کہ یہ مسجد نبوی کے کنارے جگہ ہے، یہاں جا کر آپ اپنی عبادت جو جس طریقے سے کرتے اس کو کریں۔ اسی طریقے سے یہودی جو تو اسلام کے اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، اور ان کی دشمنی کا حال ہمیں معلوم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک یہودی سفر پر گیا تو اس نے کچھ ایسی حرکت نہیں کی جس سے دشمنی کا اظہار ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر سے واپس آنے کے بعد اس سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہے اور کسی طریقے سے وہ تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، میں نے تو کوئی آپ کی ایسی حرکت نہیں دیکھی جس سے مجھے تکلیف ہو۔ وہ یہودی یہ کہنے لگا کہ آپ کا رعب مجھ پر غالب ہو جاتا تھا، میں جب بھی کوئی حرکت کرنے جاتا تھا لیکن پھر بھی میں نے ایک کام نہیں چھوڑا، آپ آگے چلتے تھے، آپ کا سایہ پیچھے ہوتا تھا، میں سایہ کو رگڑتا تھا اور اپنی اس دشمنی اور اس نفرت اور اس عداوت کو پیش کرتا تھا۔
تو یہود اتنے سخت دشمن تھے، لیکن جب یہودی کوئی مہمان بنتا، ایک حدیث میں واقع ہے کہ یہودی مہمان بنا، نبی علیہ السلام نے اپنا بچھونا، اپنا بستر اس کے لیے لگا دیا کہ وہ یہودی آرام کرے۔ یہودی نے تلوار لٹکائی، آرام کیا، رات میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا، دست جاری ہو گئے اور وہ بستر خراب ہو گیا، وہ ذرا گھبرا گیا۔ گھبرانے کے بعد وہ جلدی سے نکل گیا، اسی حالت میں اس کی تلوار چھوٹ گئی کہ اب میں نے بستر خراب کیا ہے تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ مجھ کو چھوڑیں گے نہیں، مجھ کو تکلیف دیں گے۔ یہ اس کے ذہن میں بات تھی۔ ہر ایک کی اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی۔ لیکن جب وہ واپس چلے گیا، یاد آیا کہ میری تلوار تو وہاں رہ گئی ہے۔ اور عرب میں تلوار کے دل دادا تھے، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند کی تلوار ہوا کرتی تھی جس کو وہ ساتھ میں رکھتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ تلوار رہ گئی، اب تلوار تو لانا پڑے گا۔ جب تلوار لانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس نجاست کو، اس ناپاکی کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں صاف کرتا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مہمان تھا، اس لیے حق بنتا ہے کہ میں اس کی صفائی کروں۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف کرنے نہیں دیا، خود نبی علیہ السلام نے صاف کیا۔ جب یہودی نے وہ چیز دیکھی تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا جو تصور تھا اور جو تعصبانہ ذہن تھا تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور فرمایا کہ یہ کتنے اچھے نبی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ بھی خیبر کا کہ یہودیہ نے دعوت دی اور اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی تو دعوت قبول کر لی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو دشمن کی نظر سے نہیں دیکھا ہے، سب کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے۔ حالانکہ اس نے زہر ملا دیا، اس زہر کا اثر اخیر تک رہا، جس کی تکلیف نبی علیہ السلام محسوس کرتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس یہودیہ عورت کو معاف کر دیا، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ تو میرے عزیزوں، بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے نبی ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات، نبی علیہ السلام کے پیغامات جو انسانیت کے لیے ہے، ہمدردی والے، ایثار والے، غمخواری والے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت شفقت سے رہنے والے، یہ پیغامات کو مسلمان امت تک پہنچائے۔ ایک غیر مسلم کا واقعہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان جو ہے اس سانپ کی طرح ہے جو ہیرا اپنے پاس لیے رہتے ہیں، خود بھی اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور دوسروں کو بھی نفع اٹھانے نہیں دیتے۔ کہ سانپ ایسے ہی ہوتا ہے کہ خود بھی نفع نہیں اٹھاتا ہے، دوسرے کو بھی نفع نہیں اٹھانے دیتا ہے۔ پر تو اس شخص نے، جو اس غیر مسلم نے جو اسلام قبول کیا، کہا کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھپا کے رکھا ہے، خود بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے اور دوسروں کو بھی فائدہ نہیں اٹھانے دے رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس وقت میں یہ جو احباب نے گزارش کی تھی، ان گزارش پر اور اس ادارے اور اس تنظیم کے ذریعے سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ انسانیت تک یہ پیغام پہنچائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف خود ہم جانیں، آپ کی صورت کو خود جانیں، اور امت مسلمہ کو اور اسی طریقے سے ساری انسانیت کو آپ کا تعارف کرائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس ذمہ داری میں ہم کوتا ہے، قصوروار ہے اور ذمہ دار ہے کہ ہم نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف انسانیت کو نہیں کرایا۔